السلام علیکم دوستوں بغداد میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے سروں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں سے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر ایسے تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکالتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شکل دیتا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس آگ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں موصول شہر کا ایک شخص آیا۔ اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اس گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی جمہوری پلاس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا، میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ دونوں فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار نہایت غم زدہ اور پریشان کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اندر آؤ۔ اسے لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا اور اس لڑکی نے خدا کے تمہارا بھلا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا، نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہی میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا ڈنر کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب، بہت اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی۔ میں نے کھانا اس کے آگے چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹکی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹکی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کا نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ کرو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ پھر اس حالت میں اگر وہ زندہ بھی رہوں تو مردہ ہی کی طرح جیوں گی۔ ان نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جاننے کا کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی چٹکی کھولی اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس میں میں نبردا ازما نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس جمور نہیں تھا اور میں تھونکنی جلا کر نل گرم کر رہا تھا۔ میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دیکھتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی۔ تب سے لے کر اب تک میں اسے دیکھتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا، بلکہ اس میں جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ تو دوستو، ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ شکریہ۔